ہجرہ جو ہے اسلامی تاریخ ایک بہت بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، بہت بڑی ٹرننگ۔ ہم جب ہجرت کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، لیکن اس کے بعد جو اسٹرگل تھا اس کو ہم لوگ بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جگہ میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں کے پورے جو ماحول سے آپ جڑ گئے ہیں، وہاں پہ آپ کے بال بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، سب لوگ ہیں، آپ کے بزنس بہت اچھا انداز میں چل رہا ہے، ایک گھر ہے آپ کا، بہت خوبصورت گھر ہے، وہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، وہاں کا پانی آپ کے لیے بہت وہ پسند ہے، وہاں کے مٹی سے آپ کو لگاؤ ہے، تو وہاں کے ایٹماسفیئر، وہاں کے ماحولیات سے آپ پورا سیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو اس تمام چیزوں کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ اصل میں جو ہجرت جو ہمارے اندر جو ہے وہ قربانی کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ اس انداز میں اٹھا رہے ہیں کہ جو محبت ہوا کہ وہ سب سے غالب ہو۔ شعیب الرومی کے ہجرت کے بارے میں تاریخ میں وہ روما سے آئے تھے، رومن سٹیزن تھے، مکہ آ گئے، اسلام قبول کیے، ہجرت کرنے کے لیے سوچے تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، انہوں نے تجارت کی، بزنس کیے، کام کیا، جانے کے پورا جو پیسہ جمع کیا، جانے کے وقت میں اس کو روکا گیا اور ان سے بتایا گیا کہ اگر مدینہ ہجرت کرنا ہے تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو شعیب الرومی نے کہا یہ جو چیز ہے، یہ چیز کے وجہ سے آپ لوگ مجھے روک رہے ہیں، تو مجھے اس کا ضرورت ہی نہیں، مجھے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے، ہجرت کرنا ہے۔ یہ جو جذبہ ہے، قربانی کا جو جذبہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 3 چیز اگر آپ کے اندر ہے وجد بہن حلاوت الایمان، آپ ایمان کے ذوق کو حاصل کیا، 3 چیز اگر ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواه، اللہ کے رسول آپ کے لیے سب سے محبوب، سب سے بہترین، اللہ کے رسول سب سے محبوب، وان یحب المرء لا یحب الا للہ، اگر دنیا کے کسی چیزوں سے آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ للہیت کے لیے ہو، اللہ کے لیے۔ تیسری جو بات ہے کہ کفر میں داخل ہونا، ایمان کے بعد کفر میں داخل ہونا اتنا ناپسند کرے کہ ایک آدمی خود کو آگ میں ڈالنا کتنا آپ شدت سے، کراہت سے اس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اتنے ہی ایمان کے بعد کفر میں جانا، جاہلیت کی نظام میں جانا اتنے ہی ناپسند۔ یہ جذبہ اگر آپ کے اندر آ جاتا ہے، وہ وجد بہن حلاوت، وہ آپ ایمان کے ذوق حاصل۔ تو ہجرت کی جو سب سے جو اہم پیغام ہے کہ ان تمام چیزوں سے، پوری دنیا کی ہر جو چیز ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تمام چیزوں سے اللہ کے رسول اور آپ کے نسب الائے، جو آپ جس کے لیے جی رہے ہیں، جس خواب کے لیے جی رہے ہیں، وہ خواب آپ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہجرت کی سب سے اہم جو جذبہ ہے۔ دوسری جو بات اس وقت میں نقطہ ہجرت کے تعلق سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہجرت جو ہے وہ اچانک جو کیا ہوا عمل ہے، بہت پلاننگ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا ہوا ایک عمل تھا، بہت پلاننگ کے ساتھ۔ آپ کو معلوم، جب آپ ہجرت کی جو تاریخ جب مطالعہ کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب یعنی مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجے اسلام کی دعوت کے لیے، وہاں کے ماحول کو اسٹڈی کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کی مزاج کیا ہے، اگر ہم لوگ چلے گئے ہیں تو وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں،
ان کے لوگوں کے مزاج اسٹڈی کرنے کے لیے، وہاں کے قبائل کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے لیے، وہاں کے یہودی قبائل کے ان کی جو مزاج کیا ہے، یہ پورا اسٹڈی کرنے کے لیے، ایک سروے کرنے کے لیے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حج کے وقت میں جو یثرب سے جو لوگ آ جاتے تھے ان سے خاص ملاقات کرتے تھے۔ حج کے وقت میں جو لوگ آ جاتے تھے پھر ہمیں بیعت عقبہ پہلا دوسرا مل جاتا ہے۔ یہ پورا جو بہت پلاننگ کے ساتھ بہت اسٹریٹجیکلی بہت آرگنائزڈ طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا ایک عمل ہے ہجرت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت بھی دیکھیے آپ، رسول صلی اللہ جب ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو رسول کے گھر کو جب گھیرا گیا تو وہاں پہ کون سونا چاہیے، پھر کون سی راستے سے ہجرت کرنا ہے۔ عام جو راستہ تھا وہ راستے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کیے، بلکہ دوسرے جو غار ثور کی جو ہے وہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو ایک الگ ہی راستہ ہے، مدینہ کی طرف نہیں ہے۔ تو کون راستہ دکھانا ہے، کون کھانا پہنچانا ہے، یہ پورے ویل آرگنائزڈ طریقے سے پلاننگ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا ہوا ایک عمل ہے۔ تو نیا سال میں سب سے زیادہ سب سے جو اہم جو بات ہے ہم لوگوں کو سیکھنا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے جو آنے والے زندگی ہے بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت آرگنائزڈ طریقے سے۔ ایسا نہیں ہو مومن کی جو زندگی ہے وہ ایسا نہیں ہو کہ صبح ہم لوگ اٹھیں کچھ کام کیے رات میں سو گئے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کی ہر اعمال بہت پلاننگ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کریں، ایک ویژن کے ساتھ کہاں کہاں آپ لوگ پہنچ گئے۔ آپ کے تربیت کے نظام کو دیکھیے، ایک سال آنے والا جو سال ہے میں کہاں پہ میں پہنچنا چاہوں، اس کا بارے میں آپ کے پاس ایک بلو پرنٹ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر آپ کے اندر بلو پرنٹ ہونا چاہیے۔ آپ جو شعبے میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک سال کا بلو پرنٹ تیار ہو، تو وہ انداز میں بہت پلاننگ کے ساتھ ہمیں آنے والے جو دنوں کو ہم لوگوں کو تیاری کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نظم شعر ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ امت محمد کی سب سے بڑا خصوصیت ہے کہ ترکیب بنانے میں سب سے خاص لوگ ہیں۔ پلاننگ زندگی میں جو پلاننگ بنانے میں، سب سے اسٹریٹجی بنانے میں سب سے خاص لوگ ہیں امت محمد یا امت مسلمہ کے۔ تو جو ہجرت ہمارے بیچ میں جو دوسری جو سبق ہمارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ہے ہماری زندگی میں ایک پلاننگ ہے، پلاننگ کے ساتھ ہمارے زندگی ایگزیکیوٹ کرے۔ تیسری جو نکات ہے یہ پورا پلاننگ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پلاننگ کیا، اس کے بعد بھی اگر جب سیرت کا مطالعہ کریں گے سب سے زیادہ پریشان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گھوم رہے تھے، کیونکہ خدا نہ خاصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے کوئی حملہ نہ کرے، تو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف جاتے تھے، دائیں طرف جاتے تھے، پیچھے جاتے تھے، آگے جاتے تھے، ایک طور پر گارڈ کے طور پر رسول کی چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ غار ثور میں جب غار میں جب پناہ مانگے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محسوس ہو گیا ہم لوگ پکڑ گئے، ہمیں پکڑ لیا گیا، ہمیں دیکھ لیا گیا۔ تو اس وقت رسول کا ایک قول ہے، قرآن وہی انداز میں کوٹنگ کیا، اذا قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ پورا پلاننگ کے بعد اللہ کے اوپر توکل، تو پورا پلاننگ مؤمن کا جو کام ویسے ہی ہونا چاہیے کہ پورا پلاننگ کے بعد مکمل طور پر آپ کو پورا پلاننگ کے بعد آپ کو پورا کوششوں کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ۔ یہ تیسری جو سبق ہے ہجرت کے تعلق سے ہمیں، اور چوتھی جو پوائنٹ ہے اس تعلق سے یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے تو راستے میں سراقہ دیکھا، سراقہ بن مالک۔ سراقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 اونٹ کے انعام گھوشت کیا گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ان کے سواری ریت، اس کی جو پاؤں ہے ریت پہ اندر چلا گیا، 3 بار کوشش کیا نہیں ہوا، آخر میں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو دیکھ کے بات کرتے ہیں، کیف بکا یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، فقال سراقہ کسرا بن ہرمز، قال نعم کسرا بن ہرمز۔ دیکھیے کیا یہ امید کیا ہے، دیکھیے اس میں آپ کو مل جاتا ہے۔ سراقہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ سراقہ تجھے کسرا کے جو تاج جو ہے کنگن ہے اس کو اگر تجھے پہنا دیا جائے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو سراقہ حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھے کہ کسرا بن ہرمز وہی کسرا کے بات کر رہے ہو کیا؟ اس زمانے کے سب سے بڑے سپر پاور تھے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہو کیا؟ قال نعم کسرا بن ہرمز، وہی کسرا کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے تاج تجھے پہنا دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک جگہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا معلوم نہیں، پورا چھوڑ چھاڑ کے آ رہے ہیں، خالی ہاتھ میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امید تھے، جو مشن کے تعلق سے جو کمٹمنٹ تھے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کتنے بھی سنگین حالات ہو، مسلمان کے جو جذبہ ہونا چاہیے وہ امید کا جذبہ ہونا چاہیے، امید کا۔ علامہ اقبال کا ایک نظم ہے شعاع امید، رے آف ہوپ، بہت خوبصورت نظم ہے۔ سورج اور کرن کی طرف سے یعنی رے جو ہے اس کی طرف سے بات چیت، سورج اپنے جو کرن سے جو شعاع سے گفتگو کرتا ہے کہ یہاں پہ مغرب مشرق میں ہر طرح اندھیرا چھا گیا، ہم ایسے روشن ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کیا کریں گے، ایسا مایوسی کا گفتگو۔ اس میں ایک چھوٹی سی جو کرن ہے وہ اٹھ کے ایک بات کرتا ہے آخر میں، بہت خوبصورت، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر۔ مشرق مغرب میں کیا ہوگا اس سے آپ بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فطرت کی جو اشارہ ہے، ہمارا جو کام ہے وہ ہر شب کو، ہر اندھیروں کو صبح کرے، اجالا کرے، ہر اندھیرے میں آپ لوگ ایک ٹارچ بنے، ہر اندھیرے میں آپ ایک امید کی ایک کرن بنے۔ یہ مسلم امت کی کام ہے، یہ اس تحریک سے جڑا ہوا ایک ہر فرد کی کام ہے۔ تو یہ جو بہت بڑی جو میسیج ہے، جو ہجرت ہے، ہجرت کے وقت میں ہے، آنے والے جو دن ہے، المستقبل فی الاسلام، یہ جو مستقبل، آنے والے جو مستقبل ہے وہ اسلام کا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، تحریک اسلام کے افراد کے اندر۔ محرم کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے تاریخ ہیں، دو تاریخ بتا کے میرے گفتگو ختم کروں گا۔ ایک تو تاریخ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف چلے گئے تو وہاں کے یہودیوں نے روزہ رکھ رہے تھے محرم کے وقت میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے آزاد کیا گیا، نجات دیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ، میں سب سے مسلمانوں کے تعلق سے سب سے اس وقت میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے میں ہوں، بول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصام وامر بالصيام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ یعنی یہ جو بہت تاریخ سے جڑا ہوا بہت سارا تاریخ ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، یہ تاریخ ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑا ظالم بادشاہ کے سامنے حق کے بعد جو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آیا اور پورے بنی اسرائیل کو ایک ان کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا اسٹرگل کیا۔ اس وقت پورے مسلم امت کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ جو مظلوم ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو، جو حق کی بات ہے وہ اس سب سے بڑے ظالم بادشاہ بھی ہو ان کے سامنے رکھنے کی جو جذبہ ہے ہمارا اندر، کلمۃ عدل عند سلطان جائے، سب سے جو بڑا جہاد ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کو بتائیں۔ اور دوسری جو تاریخ ہے جو کربلا کے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا ہے واقعہ ہے۔ اسلام کے جو سب سے بڑا جو فاؤنڈیشن جو ہے خلافت ہے، اس کے اوپر جب حملہ ہوا اس کے لیے آواز اٹھانا،
اس کے لیے شہادت حاصل کی. یہ جو جذبہ ہے ہمارے اندر، جب اسلام کے شعار کے اوپر جب حملہ ہو جاتا ہے، اس کے تحفظ کے لیے مسلم امت آگے آئے، تو میں سمجھتا ہوں ایک طور پر ناانصافی کے لیے، ظلم کے خلاف مظلوموں کی آواز بناتے ہوئے یہ جو محرم ہے ہمارے دیش میں ایک بہت بڑا پیغام لے کے جا رہا ہے. تو اس نئے سال میں پلاننگ کے ساتھ بہت اسٹریٹجیکلی اس آنے والے دنوں کو ہم لوگوں کو استقبال کریں، اس کی جو خوبیاں ہیں ہمارے اندر لے کر آنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انداز میں سیکھنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب لوگوں کو توفیق عطا کرے.